اسی طرح اللہ رب العزت نے ذکر کیا ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کے جو مکر و فریب ہیں بڑے کمزور ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اس آیت کا معنی ہے ظاہر ہے ایک تو سیاق و سباق سے متعین ہو جاتا ہے، لیکن اس لفظ کے اندر کچھ عموم بھی ہے جس کو علماء اور محققین ذکر کرتے چلے جاتے ہیں کہ شیطان جو ہے ظاہر ہم آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھتے، وہ وساوس ہمارے دل میں ڈالتا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ گمراہ ہوتے لوگوں کو ہم دیکھتے بھی ہیں، اس کی باتوں میں بھی لوگ آ جاتے ہیں۔ پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شیطان جو ہے اس کے مکر و فریب، اس کے جو طریقہ واردات ہے اس کو اللہ تعالیٰ کمزور ذکر کر رہے ہیں؟ تو اس چیز کو بہت سے محققین علماء کرام نے واضح کیا، میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے گا کہ ہر وہ داؤ پیچ کمزور ہوتا ہے جو کسی کی طرف سے اٹیک ہونے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے۔ آپ کا کوئی دشمن ہے اور اس نے آپ پر حملہ کرنا ہے، اگر آپ کو صرف اتنا معلوم ہو کہ وہ حملہ کرے گا لیکن کس طرح کرے گا آپ کو طریقہ نہ معلوم ہو، تو اوبیسلی اب ذرا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور انسان اپنی طرف سے تیاری کر رہا ہوتا ہے کہ یار وہ اس طریقے سے بھی حملہ کر سکتا ہے، شاید اس طریقے سے کرے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی دشمن ہے اور اس دشمن کو بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا جائے اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ وہ اس طریقہ کار سے آپ پر حملہ کرے گا، اچھا پھر اس طریقہ کار سے جو حملہ کرے گا اس کے بچنے کے طریقے بھی آپ کو اگر بتا دیے جائے، یہ سب کام اگر کر دیے جائیں گے، پھر واضح سی بات ہے کہ دشمن کا جو حملہ ہے ہم اسے کہیں گے بہت کمزور ہو گیا ہے، کہ اس کی چالوں کا ہمیں پتہ چل گیا، اس کے مکر و فریب کا ہمیں پتہ چل گیا، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ ہم نے اسے بچنا کیسے۔ جب یہ سب چیزیں پتہ چل جائیں تو اب کسی بھی طرح کا وار ہوگا اس کو کمزوری ٹھہرایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر شیطان کا جو طریقہ واردات ہے، وہ کس طرح لوگوں کے عقائد اور نظریات کو فاسد کرتا ہے، باطل کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وہ تمام اس کی چالوں کو بھی قرآن میں ذکر کر دیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی، پھر ان مکر و فریب سے بچا کس طریقے سے جائے اس کے طریقے بھی بیان کر دیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کر دیا کہ شیطان کے جو مکر و فریب ہیں، جو چالیں ہیں اس کی، وہ کمزور ہو جایا کرتی ہیں۔ دیکھیں ان میں سے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں اور انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں کیا علیہم الصلوۃ والسلام، اور بارہا مقامات پر اللہ نے ذکر کیا کہ ان کے دور میں بت پرستی ہو رہی تھی، اور بت پرستی کیوں ہو رہی تھی اس کی وجوہات بھی قرآن نے ذکر کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی واضح فرمایا کہ جو رجل صالح نیک لوگ جب انتقال کر جاتے تو ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کی قبور کے ساتھ غلوف کا جو معاملہ ہوتا تھا یہ آہستہ آہستہ شرک کی طرف لے کے چلا گیا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وہاں بت پرستی وہ بھی اسی طریقے سے ہوئی کہ نیک لوگ انتقال کر گئے، انہی کی یادوں کے اندر غلو ہوتا چلا گیا، ان کی قبور کے ساتھ غلو ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ نوبت شرک کی آ گئی اور عقیدوں میں فساد کی آ گئی۔ اس کے علاوہ دیگر مشرکین کا بھی ذکر کیا، مشرکین مکہ کا بھی ذکر کیا، اللات والعزیٰ اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا۔ یہ سب رجل صالح تھے، نیک لوگ تھے، انتقال کر گئے، ان کی قبور کے ساتھ غلو ہوتا چلا گیا۔ چونکہ یہ وہ طریقہ واردات ہے کہ شیطان اس طریقے سے آتا ہے کہ وہ نیک لوگوں کے معاملات میں غلوف کروائے گا، اس غلوف کو آہستہ آہستہ وہ شرک کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اس کی ایک بہت بڑی چال ہے، اس چال کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور اس چال سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدًا للذریعہ بہت سے احکامات تلقین فرما دیے۔ سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا تو اب یہ شیطان کی چال بالکل کمزور ہو جانی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ ہمیں چالیں بھی بتا دی گئیں، چالوں سے بچنے کے طریقے بھی بتا دیے گئے، ہم نے توجہ نہ کی، ہم اپنی حکمتوں میں چلے گئے، ہم اپنی علتوں میں چلے گئے، ہم نے اپنے ہی استدلالات کر کے ہر چیز کا جواز بیان کرنا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ہمارے ہاں یہ معاملات پھر سے ہم شیطان کی چالوں میں آ گئے اور غلوف کے معاملات دیکھنے آتے ہیں۔ قبرستان کے حوالے سے دیکھیے گا، مثلا ہمارے دین نے جن چیزوں کو مشروع کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے صدًا للذریعہ جتنے احکامات ذکر کیے تھے، اس لیے کہ یہ شیطان کا ایک چال تھی جس سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقے ذکر کیے۔ نمبر ایک یاد رکھیے گا، کوئی نیک شخص ہو، کوئی گناہ گار بظاہر دکھنے میں شخص ہو، کسی کی بھی قبر میں امتیاز پیدا بالکل نہیں کیا جاتا ہے، یہی مشروع ہے ہمارے دین میں۔ اسی چیز پر صحابہ کرام کا ایک عملی تواتر و تعامل چلتا ہوا آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی سنت کو قائم کیا کہ قبروں کے معاملے میں کوئی امتیاز پیدا نہ کیا جائے، یعنی دیکھ کے پتہ چلے یہ کسی نیک کی قبر لگ رہی ہے، یہ کسی برے کی قبر لگ رہی ہے، نیک کی قبر کے اوپر ہم نے ذرا عمارتیں کھڑی کر دی، سجاوٹیں کر دیں، پھول بچھا دیے، بالکل ایسا نہیں۔ بالکل اس چیز کی ممانعت کر، جس طریقے سے ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں، جب صف بندی ہوتی ہے اس صف کے اندر دیکھیے گا کوئی نیک بھی کھڑا ہے، اس کے برابر میں گناہ گار کھڑا ہے، ادھر امیر کھڑا ہے، ادھر غریب کھڑا، کوئی امتیاز نہیں، خلاص۔ قبرستان کے معاملے کے اندر بھی نیک کی قبر ہو، کسی برے کی قبر ہو، قبر ایک جیسی ہوگی تاکہ کسی بھی طرح کا غلو نہ ہو۔ یہ سب سے پہلے غلو دیکھ کر ہی پیدا ہوتا ہے نا کہ انسان بھائی یہ قبر ذرا الگ لگ رہی ہے، لگتا ہے کسی نیک کی ہے، تو یہ قبر تو بالکل ٹوٹی پھوٹی سی ہے، شاید کسی گناہ گار کی ہے، تو انسان یہاں کھنچے گا،
تو دروازہ ایک ایسا کھلتا ہے کہ انسان پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتا چلا جاتا ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صد ذریعہ سمجھا دیا کہ شیطان اس چال سے گمراہ کرتا ہے، لہذا ان کاموں سے بچ جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام منع فرما دیتے تھے کہ قبروں کے اوپر تختیاں لگا کر بڑے بڑے اشعار، اس کی مد و ثنا لکھنا اور اس کی تعریفیں لکھنا، اسی سے منع کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں بالکل ایسا ہوتا تھا، مشرکین میں سے کچھ صاحب حیثیت مر جاتا، اس کی قبروں میں لمبے لمبے اشعار لکھنا، اس کی فضیلتیں بیان کرنا، معاملہ غلوف کے اندر پڑتا چلا جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے اس طرح کا لکھنا منع کر دیا۔ اچھا، ایک قبرستان پہ جو نام لکھ دیتے ہیں نا، یہ اس میں داخل نہیں ہوتا، یہ ہے کہ اس کی تعریف کے لیے، اس کی ثنا اور مدح و ثنا کے لیے لمبے لمبے اشعار اور بھر دینا، ان چیزوں سے ممانعت ہوتی ہے، اس میں انسان پھر آہستہ آہستہ غلوف میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھیے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے دین نے مشروع کیا، سجاوٹیں وغیررہ کرنا، قبرستان کو اس کا محل نہیں رکھا، قبر پر بنا کرنا، عمارتیں قائم کرنا، اس سے بھی ممانعت فرما دی گئی۔ یہاں تک کہ ہمارے جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بالشت جتنی بس قبر بلند ہونی چاہیے، اس سے زیادہ بلندیوں کی بھی اجازت نہیں تھی۔ صحابہ کرام بالکل سب قبروں کو برابر کر دیا کرتے تھے، تاکہ نہ تو یہ دروازہ کھلے، نہ اس دروازے میں انسان جائے اور اسی شیطان کی چالوں کے اندر آئے، پھر آہستہ آہستہ غلوف میں پڑتا پڑتا کفریات میں پڑ جائے، شرکیات میں پڑ جائے، یا بدعتوں کے اندر گرفتار ہو جائے۔ اسی طرح اس کا ایک دوسرا رخ بھی ہے کہ جہاں ہم نے سجاوٹیں، عمارتیں بنا کر کے، تعریف لکھ لکھ کے ہم اس طرح حد سے نہ بڑھ جائیں، اسی کا دوسرا رخ ہے کہ قبور کی بے ادبی بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ وہاں ایک مسلمان دفن ہے، اور یہ جو جسم ہے، یاد رکھنا ہمارے دین نے جس طرح ایک زندہ کا جسم ہے اس کی عزت اور حرمت ہے، اسی طرح ایک مردے کی بھی عزت اور حرمت رکھی ہے ہمارے دین نے۔ لہذا قبر کے معاملات میں اہانت کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کہیں کوئی قبر ہے تو جا کے انسان اس کی بے ادبی کرے، اس پر پیشاب کرے، یا نجاستیں پھینکیں، یا تھوک پھینکیں، یا اس کے بعد چلنا شروع کر دے۔ ہمارے دین نے اس سے بھی روک دی، یعنی دونوں طرف ایک حدیں قائم کر دی، نہ تو غلوف میں پڑے تعظیم کے معاملے میں، نہ توہین کے معاملے کے اندر حد سے تجاوز کیا جائے۔ سب کی قبروں کو ایک جیسا رکھا جائے، کوئی سجاوٹیں اس کے اوپر نہ کی جائے، کوئی عمارتوں کی اس کے اوپر تعمیر نہ کی جائے، کوئی تعریفی اشعار وغیرہ اس کے اوپر نہ لکھے جائے، مدح و ثنا نہ کی جائے، تاکہ یہ دروازہ بالکل بند ہو۔ جس دروازے سے شیطان نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم سے، جس کو قرآن ذکر کرتا ہے، اس دروازے سے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا، کفریات، بدعتوں اور شرکوں کے اندر ڈال دیا۔ لیکن بدقسمتی اب یہ چال ہمیں معلوم ہے کہ شیطان کی چال اللہ نے ذکر کر دی، اس سے بچنے کے طریقے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دی اور بیان کر دیے کھل کے۔ اب بھی اگر ہم لوگ شیطان کی اس چال کو کمزور نہ بولیں تو کیا بولیں، لیکن ہمیں چالیں معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم نے دروازے کو بند نہیں کیا، ان حکمتوں کو نہیں سمجھا، ان احکامات کو نہیں فالو کیا ہم نے۔ نتیجہ یہ ملا کہ دنیا جہان کی بدعتیں اور بظاہر کچھ کفریات اور ایسی عجیب و غریب حرکتیں ہمیں یہیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں نیک لوگوں کی قبور پر، اس لیے کہ دروازہ ہم نے بند نہیں کیا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بند فرما گئے۔ کئی طواف مل رہا ہوگا ہمیں، کئی سجدے کرنا مل رہے ہوں گے، کہیں وہاں تبرک لینا، مٹی اٹھا لینا برکت کے لیے یہ مل رہا ہوگا، کہیں وہاں دعائیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوں گی۔ اس قدر غلوف کے اندر ہم پڑ گئے کہ اب علماء تقریریں بھی کرتے چلے جائیں، بلکہ ہر عالم تقریر کر رہا ہوتا ہے، منع بھی کر رہے ہوتے ہیں، یار مزارات پہ ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو۔ ہم نے خود سنا ہے کہ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ بھائی آپ اگر کبھی جائیں بھی تو قبر سے 3-4 ہاتھ دور ہو کے کھڑے ہوں، نہ چومنے کا سوال پیدا ہوگا، نہ تبرک لینے کا سوال پیدا ہوگا، نہ کسی اور لیکن نہیں، سب کام ہوتے ہیں، پھر علماء کرام کی تقریریں کام نہیں آتی ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا تھا اِنَّ کَیْدَ الشَّیْطَانِ کَانَ ضَعِیفًا، کہ شیطان کی چالیں کمزور ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کی چالوں کو اللہ نے ذکر کر دیا، اس سے بچنے کے طریقے اس کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کر دیے۔ اب بھی ہم نہ بچیں تو پھر یہ سراسر ہمارا قصور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہی وجہ ہے کہ قبرستان کے جو معاملات ہیں اس کے اندر سختی کرنی چاہیے، اس میں نرمی بالکل نہیں برتنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے اہل علم حسن ظن رکھتے ہوئے لوگوں پر، کسی بھی عالم دین سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ بس کوئی عالم دین اگر جانے کی ترغیب دے رہا ہے، لوگوں کو بچا بھی رہا ہے، بتا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، تو ایک اچھی نیت ہی کر رہے ہیں، لیکن جو مزاج ہمارے دین کا اگر آپ دیکھیں گے نا تو ان معاملات کے اندر نرمی نہیں برتنی چاہیے، بالکل سخت ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام بھی سخت ہوا کرتے تھے، صحابہ بھی سخت ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ممالک فتح ہو رہے تھے تو ایک جگہ حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر، اللہ کے نبی ہیں، پتہ چلا کہ بھئی یہ منسوب ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر۔ اچھا، وہاں والے لوگوں نے غالباً مشہور تھا کہ یہود تھے، وہ یہ حرکت کرتے تھے کہ سال میں کچھ مخصوص دن بنائے ہوتے تھے کہ وہ مبارک نبی کے جسم کو قبر سے نکالتے، اپنی کچھ رسمیں کرتے، پھر دفن کر دیتے، اس طرح سلسلہ چلتا۔ تو جب وہ فتح ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو حکم دیا، جو بھی ان کے ساتھ تھے، کہ اس جسم کو، مبارک جسم کو لو اور ایسی جگہ دفن کر کے آ جاؤ جہاں کسی کو نہ پتہ چلے کہ کہاں تدفین ہوئی ہے، تاکہ فتنے سے لوگ محفوظ رہیں۔
ایسی جگہ تدفین کی گئی، آج تک پتہ نہیں کہاں تدفین کی گئی۔ تو کہنے کا مقصد کہ سخت سٹینڈ لیا کرتے تھے صحابہ کرام۔ اسی طرح دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری لمحات آپ کی زندگی کے تھے، مبارک زندگی کے، اس وقت اکثر یہ دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میری قبر کو بھی ایسا نہ کر دینا کہ لوگ یہاں بھی آ کے عبادتیں کرنا شروع کر دیں اور غلو ہو جائے۔ یہی وجہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وصال فرمایا، اس کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو آپ دیکھیں آہستہ آہستہ سختی کرتے چلے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر شریف پر ام المومنین عائشہ صدیقہ بھی ذکر کرتے ہیں، امام بخاری اس روایت کو لائے کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ قبر پر آ کر غلو میں پڑ جائیں، ہم اوپن کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر، تو بند کر دیا گیا، چیدہ لوگوں کو فقط اجازت دی جاتی تھی، بعد میں وہ اجازت بھی منع کر دی گئی۔ اس کی بھی ایک ریزن ہے کہ ایک دفعہ ام المومنین عائشہ صدیقہ نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر، وہاں سے جیسے نا برکت کے لیے مٹی لے جانا، تو وہ لے کے جانے لگے۔ اس چیز کو دیکھ لیا تھا ام المومنین عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد آپ نے پابندی لگا دی، کسی کو نہیں آنے دیتی تھی۔ وہ کہتی تھیں یہ غلو ہوگا، آج دروازہ بند نہیں کیا تو کل پھر آگے معاملہ نکل جائے گا، پھر ہم قابو نہیں کر سکیں گے۔ تو صحابہ کرام کی ہم زندگیوں کو دیکھیں تو وہ شیطان کی ان چالوں کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، اس لیے انہوں نے سخت سٹینڈ لیا تھا ان معاملات۔ ہمارے یہاں ہر عالم دین کی نیت اچھی ہوتی ہے، اگر کوئی سخت سٹینڈ نہیں بھی لے رہے، ریزننگ ان کے پاس بھی ہے، وہ بھی کوئی اچھی سوچ رہے ہوں گے، لیکن نتائج اس کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ نتائج آتے ہیں ان معاملات کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے تب آئیں گے۔ اگر ہمارے علاقے میں کوئی مزار ہے اور وہاں خرافات ہو رہی ہیں، نشہ وہاں پر چل رہا ہے، مرد عورت کا اختلاط ہو رہا ہے، بے پردگیاں وہاں ہو رہی ہیں، سجدے وہاں ہو رہے ہیں، طواف وہاں ہو رہے ہیں، الٹی سیدھی اتنی رسومات وہاں پر ہوتی ہیں جس کی انتہا نہیں، قوالیاں وہاں ہوتی ہیں، ڈانس وہاں ہوتے ہیں، میں لاکھ تقریریں کر رہا ہوں وہ نہیں رک رہا۔ ایک ہی سولوشن ہے، اتفاق سے اس مزار پہ تالا لگا دیا جائے کچھ عرصے کے لیے، کچھ سالوں کے لیے۔ اب قوم کی تربیت کی جائے، نہ وہاں کوئی آئے نہ ایسی خرافات ہو۔ بھائی دور سے بھی سلام ہوتا ہے، دور سے بھی دعا کی جاتی ہے، دور سے بھی سال ثواب ہو جاتا ہے، سب کچھ دور سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن جب تک سخت سٹینڈ لے کر قوم کی ایک تربیت نہیں کی جائے گی، یہ معاملات قابو میں نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ مزارات میں دن بدن خرافات میں اضافہ تو ضرور ہوتا ہے، کمی دیکھنے میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کی چالوں سے محفوظ فرمائے۔